وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ سورہ زمر کی 77 یعنی 73 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ بھی جنت کی طرف گیروہوں کی شکل میں جماعت جماعت بنا کر، ٹولی ٹولی بنا کر لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت پر پہنچ جائیں گے اور اس جنت کے دروازے پہلے سے ان کے لیے کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس جنت کی حفاظت کرنے والے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، مزے میں رہو، سو اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتیوں کو استقبال کرنے، ویلکم کرنے کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھول دیے جائیں گے، پہلے سے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ جہنمی لوگ جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے، پھر نافرمان لوگ پہنچیں گے، جہنم کا دروازہ کھلے گا، جہنمیوں کو اندر ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جبکہ جنتی لوگ جنت پر پہنچیں گے تو پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوگا، اور یہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کو ملے گی، اور جنت کے دیکھ بھال کرنے والے، نگرانی کرنے والے ایک بہت بڑے فرشتے ہیں جن کا نام رضوان ہے۔ وہ رضوان اور رضوان کے سب ساتھی لوگ، ان کی ٹیم جنتی آدمی کا استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، سواگت کریں گے، ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے آؤ آؤ، جنت میں آؤ، خوشی خوشی آؤ، مزے سے رہو، ہمیشہ رہو، ہم تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری سیوا کے لیے تیار ہے۔ کتنا شاندار، کتنا بہترین جنتی لوگوں کا جنت کے دروازے پر استقبال اور سواگت ہوگا۔ جی، تو اس آیت کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اپنانے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ یاد رکھو، ایمان کے درجے الگ الگ ہیں، تقوی کے درجے الگ الگ ہیں، اسی لیے جنت میں جاتے وقت پر ایمان والوں کی، تقوی والوں کی جماعت بھی الگ الگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو شوق دلا کر جلدی جلدی جنت کی طرف روانہ کریں گے۔ جب جنتی لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو ان کو جلدی جلدی تیزی کے ساتھ چلا کر کے جنت میں پہنچایا جائے گا، تاکہ جنت کی راحت میں، جنت کے موج مزے میں وہ لوگ بہت جلدی پہنچ جاوے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ان کو سواری پر بٹھا کر جنت کی طرف ہکالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے اونٹنیاں لائی جائے گی، اونٹنیوں کے پر ہوں گے، ونگز، پانکھ ہوگی،
اس پر اڑا کر کے اللہ ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور ان کو جو جوتے پہنائے جائیں گے تو چپل اور جوتے کی پٹی بھی نور سے چمک رہی ہوگی، اور یہ جنتی اونٹنیاں ایک قدم یہاں رکھے گی تو دوسرا قدم اتنا دور رکھے گی جہاں انسان کی نظر پہنچتی ہے، اتنا دور وہ قدم رکھے گی۔ ایسے شاہی ٹھاٹھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اوپر لے جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے جنت کا داروغہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ تو وہ داروغہ بولے گا کہ مجھے یہی حکم تھا کہ میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں، آپ آ گئے، آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا، اب آپ کے بعد دوسرے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جنتی لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چاند کی 14ویں رات میں جو چاند ہوتا ہے ایسے چمکتے ہوئے ہوں گے، تھوک نہیں ہوگی، ناک میں سے ویٹ نہیں ہوگی، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، جنت کا سارا سامان چاندی کا ہوگا۔ جنتی لوگوں کو جو پسینہ نکلے گا وہ بھی مشک کا خوشبو والا پسینہ نکلے گا، اور جنت کے الگ الگ دروازے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنے مال کا جوڑا دے، یعنی ایک طرح کی 2 چیزیں دے، جیسے 2 غلام دے، 2 مرغی دے، 2 بکرے دے، تو اس کو جنت کے دروازوں میں سے اندر آنے کے لیے آواز دی جائے گی، اور جنت کے الگ الگ دروازے ہیں۔ جو نماز والے ہیں ان کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو ریان نام کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو لوگ صدقہ کرتے ہیں ان کو صدقہ والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگاتے ہیں ان لوگوں کو اس مبارک دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خوش نصیب صحابی وہ ہوں گے کہ جنت کے تمام دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا۔ جنت کا جو کنڈا ہے، یعنی کہ پکڑنے کا ہینڈل کہہ لو یا ایک لاک کہہ لو، ڈاکڑا کہہ لو، وہ لال رنگ کے یاقوت کا بنا ہوا ہے اور سونے کی پلیٹ پر لٹک رہا ہے۔ جب یہ اس کا لاک یا یہ کہ اس کا کڑا کنڈا اور اس کا ہینڈل ہلائیں گے تو ایک عجیب سریلی میوزک کی آواز پیدا ہوگی۔ پرانے زمانے کے جو دروازے ہیں ان کے ہینڈل جو ہے وہ گول لٹکتے ہوئے ہوتے تھے، ہلتے رہتے تھے، اور جنت کی حور دوڑ کر کے آئے گی، جنتی مسلمان کو لپٹ جائے گی اور لپٹ کر کے کہے گی میرے پیارے، میرے محبوب تو آ جا، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے تو آ جا۔ جنت کے اندر جو بنگلے بنے ہوئے ہیں اس کی سیلنگ، اس کا چھت بہت اونچا ہے، بہت اونچا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے بنگلوں میں جو فلورنگ ہے، فرش ہے، وہاں سے لے کر چھت یعنی اس کا دھابا 1,00,000 ہاتھ اونچا ہے، یعنی 1.5 لاکھ فٹ کے برابر اونچا ہوگا۔ آج دنیا میں مکان میں جتنا اونچا چھت ہوتا ہے اتنا اچھا سمجھا جاتا ہے، جنتیوں کے لیے
جنت کے اندر محل کے اندر جو چھت ہوگی، جو سیلنگ ہوگا، وہ 1.5 لاکھ فٹ یعنی 1 لاکھ ہاتھ اونچائی کا ہوگا، اور ہر طرح کے میوے، پھل فروٹ ان کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ لوگ مزے سے جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے۔ سلام علیکم طبتم، گناہوں سے پاک، گناہوں کا میل پاک، یعنی ایک شکل تو یہ ہے کہ آخرت میں سزا ہو جاوے، ایسا کوئی گناہ انہوں نے دنیا میں نہیں کیا۔ انسان ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، باقی اللہ کے یہاں پکڑ ہوئے، سزا ہوئے، ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ ہے طبتم۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دنیا میں گناہ تو کیا تھا، لیکن سچی پکی توبہ کر کے اپنی معافی کرا لی تھی، اپنی صفائی کرا لی تھی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، عذاب بھی نہیں دیا، اور ایسے ہی اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد تھوڑے بہت سزا جہنم کی ان کو لگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ بہرحال مومن کو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور صاف ستھرا پاک ہو کر کے جنت کے اندر جائے گا۔ اور جنت کا جو دیکھ بھال کرنے والا، کنٹرول کرنے والے سب سے بڑے فرشتے ہیں حضرت رضوان، اور ان کی ٹیم، ان کے ساتھی کہیں گے سلام علیکم، سلام سلام، طبتم، مزیدار مزیدار، فادخلوها خالدین، اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے آ جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت ہے، اس کے نیچے 2 پانی کے چشمے، جھرنے نکلتے ہیں۔ ایک چشمے میں، جھرنے میں ایمان والا نہائے گا تو بدن کے اوپر پاکی صفائی ہو جائے گی، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا تو اندر کا سب بالکل پاک صاف ہو جائے گا، اور بالکل صاف ستھرا ہو کر کے آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ گویا جنت میں جاتے وقت پر ظاہر میں بھی، باڈی پر بھی کوئی میل نہیں ہوگا، اور دل کے اندر کینہ، حسد، تکبر، ایسا کوئی میل اندر بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر میں بھی پاک صاف، دل کے اندر بھی پاک صاف، ایک دم صاف ستھرا ہو کر کے اللہ کی جنت کے اندر جائے گا۔ اور فرشتے کہیں گے بھائی اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی جنت سے باہر نکلنا نہیں ہے، پرماننٹ تم کو یہاں پر رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرماوے، تقوی کی برکت سے ہمیشہ کی جنت عطا فرماوے، اور اللہ ہمیں تقوی والا بنا دے، اپنے فضل و کرم سے جنت سے نواز دے۔